اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ہم نے ابھی تک جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو بتایا کہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس سے ہدایت پانے والے اور کون ہوگے، اور اس سے ہدایت نہ پانے والے اور گمراہ ہونے والے کون ہوں گے۔ تو تین طرح کے لوگ بتائے ہمیں کہ پکے مسلمان اور متقین، پھر کافر اور منافقین کا رویہ بتایا، پھر منافقین میں بھی دو طرح کے منافق بتائے، ایک تو دل سے پکے پکے کافر اور صرف زبان سے مسلمان، اور دوسرے عملی نفاق کے جو مریض ہیں، جو کہ ایمان ان کے دل میں آتا ہے لیکن عمل میں ان کے وہ چیز عمل میں لاتے ہیں جو ان کے نفس کو اچھی لگتی ہے، ورنہ جیسے کہ پورے کا پورے دین میں شامل نہیں ہوتے بلکہ اپنی پسند کا دین چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نفاق ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے لیے ایک طرح سے وارننگ بتائی کہ اگر وہ اس رویے سے باز نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر گمراہی کی طرف چلے جائیں اور ہمیشہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دعوت دین دی اور نبوت کے حق ہونے کے دلائل پیش کیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب انسانوں کی تخلیق کا بتا رہے ہیں کہ کہاں سے انسان کی آغاز کہاں سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں سے کہا، فرشتوں کو خبر دی اللہ تعالیٰ نے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع کرنے لگے تو فرشتوں کو خبر دی۔ تو فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور یہ آسمانوں میں رہتے ہیں، اور یہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ مکمل فرما بردار مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ کے ہر حکم کو پوری طرح سے پورا کرتے ہیں، اور اللہ کی ہر حال میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا تقدس بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا تو کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا میں، زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ کے بارے کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام اللہ کا نائب ہے، آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نائب ہے دنیا میں، یا آدم کی اولاد اللہ کے نائب ہے دنیا میں۔ تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نائب خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جانشین۔ جانشین کب بنتا ہے؟ جانشین جب کسی کی موت پر جانشین بنتا ہے، یا پھر کسی کے غائب ہونے کے پر وہ اس کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ تو موت ہے اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب ہونے والی ذات ہے، یہ اللہ کی صفات کے خلاف ہے یہ باتیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا جو لفظ استعمال کیا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ایسی مخلوق بنائے گا اللہ جو دنیا میں نسل در نسل ایک دوسرے کی جانشین بنے گی۔ گویا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ صرف آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ آدم کی اولاد نسل در نسل انسانیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بسائے گا دنیا میں، اور وہ نسل در نسل ایک دوسرے کے جانشین بننے والی مخلوق ہے۔ اب فرشتوں نے اس پر پوچھا یا اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو کہ فساد کرے گی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان جو ہے وہ زمین پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ ایک تو یہ کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو یہ بتایا، جب یہ ذکر فرمایا کہ تخلیق کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں فساد بھی کریں گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جن بستے تھے دنیا زمین پر اور انہوں نے فساد کیا تو فرشتوں نے کیا اندازہ لگایا، لیکن واللہ عالم زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرشتوں کو یہ علم دیا تھا، کیونکہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہمیں صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ عالم الغیب، غیب کو جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے۔ اپنے مقرب بندوں کو، انبیاء کرام کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن سے جس حد تک اللہ ان کو بتاتا ہے وہ علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ جو مخلوق ہے اس میں سب فسادی نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انبیاء کرام بنیں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، زاہد اور عبادت گزار بندے ہوں گے، اور دنیا میں اللہ کا قانون کو قائم کریں گے اور اللہ کی شریعت کے مطابق لوگوں کو چلائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلی فضیلت دی وہ علم کی فضیلت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ کس چیز کا علم سکھایا؟ کہ تمام زمین پر جو بھی چیزیں پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدوں کے لیے، اور جو چیزیں ہیں ان کے نام اور ان کے فائدے اور ان کا استعمال کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ تو گویا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت تھی جو کہ یہ ان فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی جو دنیا کا علم ہے اس کی بھی فضیلت ہے، اور ہمارے دین جو ہے وہ ہمیں اس علم کو بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اس کو اچھا سمجھا ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے، اس کی فضیلت بتائی ہے۔ لیکن جہاں پر جس چیز کی ہمیں ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کے علم میں ہی کھویا رہے، اور وہ قرآن اور حدیث اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی سے جو ہدایت کا علم آیا ہے اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا اور نہ ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی سکھایا ہے کہ ہم صرف دنیا کے علم میں ہی کھوئے رہیں اور آخرت کے علم سے بالکل بیگانہ رہیں۔ دیکھیے آج جو ہے ہم مسلمان جو ہے وہ ترقی کو پسند کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ہم بچوں کی اسکولنگ پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، بہت سی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس صرف دنیا پر ہوتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کا جو علم، جو ضروری علم ہے جس کے ذریعے انسان ایک پاکیزہ زندگی گزار سکے، ایک اچھا انسان بن سکے، معاشرے کے لحاظ سے بھی معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے، اپنی فیملی کا ایک اچھا فرد بن سکے، اور دنیا میں فساد سے خود بھی بچے اور فساد کرنے والوں سے بھی بچے۔ تو یہ علم جو ہے ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور حدیث سے مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی ہی سے دنیا میں فساد سے بچتا ہے انسان، اور حقوق اور فرائض کا صحیح علم اسے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے دین کا علم جو ہے وہ فرض عین ہے، جو ہر انسان کو قرآن اور حدیث کا یہ علم سیکھنا چاہیے، جو چاہے وہ عالم نہ بنے، چاہے فاضل نہ بنے، چاہے لوگوں کو علم سکھانے کا استاد نہ بنے، لیکن اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کے لیے اس کو یہ علم ضروری اور فرض ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء۔ جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سارا دنیا کا علم دے دیا تو پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے کہا یا اللہ تیری پاک ذات ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اور پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے. اور یہ بھی دلیل ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، اور اللہ ہی کا علم ہے جو کہ کامل علم ہے، اور اللہ ہی عالم الغیب ہے. اور یہ صفت کسی بھی انسان، کسی فرشتے میں اس ماننا یہ شرک ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی پیر، ہمارا کوئی مر گیا جو قبر میں ہے، وہ بھی ہمیں کوئی ایسی بات ہمارے بارے میں جانتا ہے جو ہماری مدد کر سکے گا، یا علم نجوم یا اس طرح کی چیزیں اسلام میں حرام ہے. ہمارا عقیدہ، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور غیب کے معاملات میں انسان اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ یہاں وہاں سے معلوم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ ویسے بھی صحیح نہیں ہوگا. اللہ کے سوا فرشتوں کو بھی سارا غیب کا علم نہیں ہے، نہ ہے انبیاء کرام کو بھی سارا غیب کا علم نہیں ہے. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو، انبیاء کرام کو جو زیادہ کچھ علم دیا ہے، جو ان کے جو بھی ان کے پر ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا. بہرحال فرشتوں نے جب اپنا اعتراف کر لیا کہ ہمارا علم تو محدود ہے اور اللہ کی تسبیح کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام آپ ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انباہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا ان چیزوں کا علم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو صرف میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو یا جو تم چھپاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور فضیلت بخشی، اور فرشتوں سے کہا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اب یہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ جو ہوتا ہے وہ زمین پر اپنی پیشانی کو ٹکانا ہوتا ہے، انتہائی خضوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور تذلل کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے اس ذات کے سامنے ہم سر ٹکاتے ہیں. اور یہ سجدہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو تھا وہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت کا حکم نہیں دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی، بلکہ ان کو تعظیم کے لیے سجدے کا حکم دیا تھا. ہماری شریعت میں یہ تعظیم کا سجدہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. ہم سے پہلے شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، جو کہ ہمیں سورہ یوسف پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. تعظیم کا سجدہ بھی اور عبادت کا سجدہ بھی ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر سکتے ہیں. ابلیس کہاں سے آ گیا؟ ابلیس جو ہے وہ جن ہے. تو ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ وہ فرشتوں میں شامل رہتا تھا، کیونکہ وہ بہت عبادت گزار تھا. تو جب فرشتوں کو حکم دے دیا گیا تو پھر ابلیس کو بھی یہ حکم ملا کہ وہ بھی سجدہ کرے. ابلیس جو ہے وہ، فرشتوں نے تو کر لیا سجدہ، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا اللہ کے حکم کا. جب اس نے انکار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ایک تیسری فضیلت دی حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، اور جنت میں تم جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا. اب یہ درخت کون سا تھا؟
اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک درخت سے ان کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم وہاں سے کھاؤ گے تو تم ظالمین میں سے بن جاؤ گے. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی واضح احکامات کا انکار کرتا ہے یا اس کے خلاف جاتا ہے، تو نافرمانی کرتا ہے، تو وہ ظلم ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے مکمل فرما بردار ہوں. تو اگر ہم اللہ کے واضح احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے. اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. پھر شیطان نے کیا کیا؟ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکایا، ان کو دونوں کو پھسلا دیا. اور فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکلوا دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پر اور فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم نکل جاؤ یہاں سے، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. تو یہ بعض کے دشمن ہیں کا مطلب یہ کیا گیا کہ یا تو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان میں ہمیشہ دشمنی رہے گی، یا پھر بنی آدم اور آپس میں یعنی کہ آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد اور شیطان میں ہمیشہ دشمنی رہے گی، یا پھر ایون انسانوں کے درمیان دشمنی ہوگی. دنیا میں جنت کی طرح سکون اور دلوں کا اخلاص نہیں ہے، بلکہ دنیا میں لوگوں میں آپس میں اختلافات اور دشمنی ہوتی رہے گی. تو پھر آدم علیہ السلام فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جب اتار دیا گیا تو بہت ہی زیادہ پشیمان ہوئے، بہت زیادہ ان کو رنج و غم ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، توبہ استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی. اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے خود سورہ اعراف میں ہمیں بتائے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین. یا اللہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنے جانوں پر، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم پھر اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. اس کے بارے میں لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کس طرح سے بخشش ہوئی. تو دیکھیں یہ جو ہے یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. یہ روایت جو ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور یہ قرآن کے تعلیمات کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ ہمیں انبیاء کرام کے جو بھی دعائیں بتائی اس میں ہمیں یہی بتایا کہ تمام انبیاء کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، تمام براہ راست دعا کی ہے اللہ سے، اور کسی بھی نبی ولی بزرگ کا واسطہ یا وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کرتے اسی طرح دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا فرماتے تھے. تو یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے جب ہمارا وسیلہ ڈائریکٹ تعلق ہے، ہم اللہ سے ہر دعا مانگ سکتے ہیں، تو ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر وسیلہ کرنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تو رحیم ہے، اپنی رحمت سے میرا یہ کام کر دے، یا اللہ تو غفور ہے، تیری غفور ہونے کی صفت کی وجہ سے تو مجھے معاف کر دے. اس طرح کا وسیلہ ہو سکتا ہے. یا دو اور وسیلے جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتے وہ یہ ہے کہ انسان نے کوئی نیک کام کیا ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کسی دعا مانگتے وقت اللہ سے وہ اپنا وہ نیک عمل پیش کرے کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں نے نیک کام کیا ہے، تو اس کام سے خوش ہو کر اس کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر لے.
اور جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ کسی زندہ نیک انسان، ہمارے نظر میں کوئی نیک انسان ہے جو شریعت کا پابند ہے، جو عبادات میں اللہ کی پابندی کرتا ہے، جس کے اندر تقوی نظر آتا ہے ہمیں، جس کو بظاہر ہمیں کوئی ایسی بات نہیں لگتی جس کے اندر کوئی شرکیہ بات ہے، اور وہ ایک عرف عام میں اس کو ایک اچھا نیک انسان سمجھا جاتا ہے، تو انسان اس سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کرے، اور جب وہ دعا کرے تو انسان خود اپنے آمین آمین کہہ کر اللہ کو وسیلہ کرے کہ اللہ اس نیک آدمی کے اس دعا کو وسیلے سے تو میری دعا قبول کر لے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے چچا تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ دعا مانگے، جب ایک ڈراؤٹ آیا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو قلت اور پریشانی تھی، تو بارش کے لیے دعا منگوائی تھی حضرت عباس سے، اور پھر حضرت عمر نے خود بھی دعا کی تھی کہ اللہ ہم تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے دعا مانگنے کو کہتے تھے ہمارے لیے، اب حضرت عباس جو ان کے چچا ہے ہم ان سے دعا کروا رہے ہیں، تو ان کی دعا کے وسیلے سے ہماری دعا بھی قبول کر۔ تو یہ 3 طریقے سے وسیلہ قرآن و حدیث سے جائز ہے، لیکن کسی بزرگ کا وسیلہ دینا، کسی نیک ولی کا وسیلہ دینا کہ اللہ اس کے وسیلے سے یا اس بزرگ کے وسیلے سے یا کسی مرے ہوئے آدمی کے وسیلے سے یا کسی قبر والے سے جس کا ہم سمجھتے ہوں کہ یہ بہت ہی ان کا مزار بنا ہوا ہے، وہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اب ان کے وسیلے سے، تو اس طرح کے وسیلے جو ہے وہ شرک ہے، وہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم نے یہ دعائیں مانگی، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، معاف فرما دیا، لیکن دوبارہ جنت میں نہیں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو، بلکہ آئندہ جنت میں کے حصول کا طریقہ سکھایا کہ اب جو ہے تم جنت میں دوبارہ کیسے جائیں گے، اب انسان دوبارہ جنت میں کیسے جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اب دوبارہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، تو اب اس طرح سے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجے گا، اپنی کتابیں نازل فرمائے گا اور ہدایت کا سامان کرے گا، بندوں کے لیے ہدایت کی تعلیمات کا انتظام کرے گا اللہ۔ تو پھر جب جو لوگ انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے، اس ہدایت کو قبول کریں گے، تو پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف جو ہے وہ آخرت کے سے متعلق ہے کہ آخرت میں ان کو برے انجام کا خوف نہیں ہوگا۔ کافر اور مجرم جو ہے اس دن بہت ہی غم میں مبتلا ہوں گے اور بہت خوف زدہ ہوں گے، مگر مسلمانوں کو ان کا اچھا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ اور ولا ہم یحزنون کا مطلب ہوتا ہے انسان دنیا میں جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا ہوگا اس کا بھی اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس نے اچھے اعمال ہی کیے تھے، تو اس کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب جو کوئی ہدایت پر چلے گا، ظاہری بات ہے کہ اس کی زندگی پاک صاف ستھری ہوگی اور وہ بغیر غم کے دنیا سے جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں کافر جو ہے وہ حسرت اور غم کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنی زندگی کی ساری مہلت ضائع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات سے انکار کیا، ان کو قبول نہیں کیا، ان کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ آگ میں ہوگا اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ فارمولا بتا دیا کہ اب جنت جو کہ انسان کے لیے اصل انسان کی رہائش کے لیے بنائی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں سے جنت ہی میں رکھا گیا تھا، مگر جب ان کی غلطی ہوئی، وہ بھول گئے اللہ کا حکم اور نافرمانی کر بیٹھے، تو پھر جنت سے پھر اب انسانوں کو دنیا میں بسایا گیا، یہاں پر آدم علیہ السلام کی نسل چلی، اور اب اس نسل میں سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے
جو اب اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اس دنیا میں اللہ کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور پھر دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ جنت میں دوبارہ چلے جائیں گے اپنے اصلی گھر میں، اور کافر جو ہے وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اللہ اس میں بڑی ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں۔ دیکھیے شیطان نے تکبر کیا، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا، اور توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسٹیک حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، مگر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے معافی مانگ لی اللہ سے، اور پھر سے اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی طرف پلٹ آیا۔ تو یہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے، نہ کہ شیطان کے طریقے پر۔ کبھی بھی گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرنا، نہ تکبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس میں بہت سے سبق ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انہیں بنایا، مگر وہ بھول گئے، شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ گویا شیطان کا وسوسہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی اسٹرانگ ہے انسان، تو ہمیں بھی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں شیطان کی باتوں میں آ کر۔